السلام علیکم۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی شخصیت، انہوں نے اس جلسے کے اغراض و مقاصد کو آپ کے سامنے بیان فرمایا اور بہت قیمتی نصیحتیں حضرت والا نے فرمائی، اور واقعہ ہے کہ دل کھل گیا، انشراح ہو گیا کہ بھائی وقت زمانہ چاہے کتنا خراب ہو، مایوس نہیں ہونا ہے، مایوس نہ ہو ہم سے اے رہبر فرزانہ، کم کوس تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ مولانا بڑے اچھے اشعار پڑھتے ہیں، تو واقعہ ہے کہ یہ ایک بڑی سچائی ہے کہ حالات چاہے کتنے خراب ہو جائیں بالکل مایوس نہیں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے۔ بالکل تجھے غم فراق سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی صبح نہ ہو، ضرور صبح ہوگی اور ہو ہی رہی ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، لیکن انہی حالات میں اگر آپ عالمی طور پر دنیا میں غور کریں گے تو آپ کو کہیں یہ منظر بھی نظر آئے گا، کہیں یہ نقشہ بھی نظر آئے گا، کہیں وہ گروہ بھی نظر آئے گا کہ قرآن مجید نے جس کے بارے میں کہا تھا فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ آپ نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا ہے دنیا کے نقشے پہ کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، ساری طاقتیں ایک طرف ہے، اور تنہا کچھ لوگ ہیں دیوانے، ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی زبان میں دیوانے، جو دیوانگی کے ساتھ اکیلے کھڑے ڈٹے ہوئے، لیکن دیکھیے کہ انہیں زیر ہونا پڑا، انہیں جھکنا پڑا، انہیں مغلوب ہونا پڑا۔ تو بھائیو مایوس کی واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدارس اور یہ مدارس کے فضلاء یہ اس امت کے لیے ایک امید کی کرن ہے، اور کرن ہی نہیں بلکہ روشنی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو معزز حضرات کی بڑی سچائی ہے، حضرت مولانا نے دل کھول دیے ہمارے اور آپ کے۔ بالکل مایوس نہ ہوئیے، حالات جیسے بھی ہیں انہی حالات سے حالات بنیں گے اور اسلام آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں کہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس دین کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ بے شک اگر یہ دین ہمارے کندھوں پہ ہوتا تو شاید ہم بریلوی، دیوبندی، وہابی اور گلابی میں اس کو بانٹ دیتے اور خود اس پر پیچھا چلاتے، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے علماء کرام کے بیچ کہتا ہوں کہ اللہ نے اس کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے اس دین کو کوئی دیکھا نہیں کر سکتا، اس دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو اس دین کو نقصان پہنچائے گا وہ خود اپنی موت پر جائے گا۔ یہاں امن ہے، یہاں اطمینان ہے، یہاں سکون ہے، یہاں انسانیت ہے، یہاں تو قدریں بتائی گئی ہیں، یہاں تو اخلاق سکھائے گئے ہیں، یہاں تو کردار دیا گیا ہے، یہاں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تمہارے پڑوس میں بیٹھا ہے اس کا بھی حق ہے۔ یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو لائن میں ریل کی ٹکٹ کے لائن میں کھڑا ہے، جتنی دیر کھڑا ہے، ظاہر ہے بہت مختصر وقت ہے اس کا، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اس کا بھی حق ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی قوموں کا ہم پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بزرگوں کو۔ خاص طور سے میں یہاں پہ ذکر کروں گا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1972 میں اللہ کی نگری الہ آباد میں اس ضرورت کو محسوس کیا۔ سارے علماء کے پاس گئے مولانا، اور مولانا نے کہا کہ آپ دین کا کام کرتے ہیں، آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ تعلیم کا کام کرتے ہیں، جب تک کہ زمین ہموار نہیں ہوگی آپ کے لیے کام دشوار ہو جائے گا۔ زمین بنانے کا کام کیجیے، انسانیت کا کام کیجیے، انسانیت بڑھے گی، آپ اپنا کام مدرسے والے بھی کر سکیں گے، دعوت و تبلیغ والے بھی کر سکیں گے، جی تعلیم کے لیے کوشش کرنے والے بھی کام کر سکیں گے۔ الحمدللہ بیان انسانیت کے نام سے حضرت مولانا نے ایک کام کی شروعات کی۔ الحمدللہ میں یہ خبر آپ کو دیتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، یہاں پر مولانا بھی تشریف رکھتے ہیں،
اور سارے ہی ہمارے اکابر بزرگ اس تحریک سے واقف ہیں کہ یہ کارواں بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت ہندوستان کی تمام ریاستوں میں شاید کوئی دن ہو جہاں ہاسپٹل وزٹ نہ ہوتا ہو، جہاں غریبوں کی مدد نہ کی جاتی ہو، اسلام کی بنیاد پہ نہیں، انسانیت کی بنیاد پر۔ اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان جلسوں میں اسلام کی نمائندگی تو ہے ہی، مسلمان اپنے چہرے مہرے سے جو کام کرے گا وہ اسلام ہی کا کام کہا جائے گا، لیکن یہ کہ انسانیت کو بنیاد بنایا جائے۔ الحمدللہ اس سے ایک بڑی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور حالات بدل رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرت مولانا کی آمد ہے، اب بیچ میں مجھے اس وقت تک آپ کو روکے رکھنا ہے اور آپ کے ذائقے کو کچھ نہ کچھ تسکین پہنچاتے رہنا ہے، اس کے لیے میں نے مائک لے لیا ہے۔ تو بھائیوں میری بات توجہ سے سنیے گا جی، میں بہت اہم بات آپ سے بتانے جا رہا ہوں۔ ہمارے مدارس کے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، علماء کی بڑی تعداد آئی ہے۔ آپ اپنے ذمے یہ لازم کر لیجئے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لوگوں کا آپ پر حق ہے، انسانیت کی بنیاد پر آپ ان میں ضرور انسانیت شیئر کیجئے۔ دیکھیے آپ ان کے کہاں کام آ سکتے ہیں، آپ ان کا کیا کام کر سکتے ہیں۔ حالات خدمت سے بدلتے ہیں۔ ہم لوگ جس ملک میں ہیں یہ ملک قوم عاد کی بستی کی طرح ہے، یہ قوم سمود کی بستی کی طرح ہے، یہ قوم نوح کی بستی کی طرح ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہوئی ہے، اس کو سنیے، شاید میرا بار خاطر ہو کہ ہم نے کبھی اتنی بڑی قوم نوح کی بستی کے مشرکین پر، قوم عاد کے بستی میں قوم عاد کے لوگوں جیسے لوگوں پر کو کبھی ہم نے اپنا موضوع نہیں بنایا، ہم نے کبھی ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ سچائی یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی بڑے ماننے والے لوگ ہیں، بہت ماننے کی صفت ہے ان میں، انہیں تو کوئی چکنا پتھر دکھ جائے تو اس کو خدا کہتے ہیں۔ یارو کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اور آپ سمجھانے کی کوشش کرتے تو ایسا ہوتا کہ وہ نہ سمجھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی اگر ہم اپنے قوم میں، ہمارے بھائی ہیں، یہ برادران وطن ہمارے بھائی ہیں، یہ رام پرساد ہمارے بھائی ہیں، اگر ہم ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی پیش کیے ہوتے تو کیا وہ نہ سمجھتے؟